الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس کلام ہے۔ ہم نے ابھی سنا اور فصل تعالیٰ پورا مہینہ ہم یہ سنتے رہے۔ ایسا کلام جو اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ کسی بھی کمپنی کی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل، ٹریکٹر، کوئی گاڑی، کار، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے کہ اس سے اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ انسان جیسی اشرف المخلوقات جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی اس کو ہدایت نامہ بھی عطا فرمایا۔ اور آپ یہ دیکھیے، کل ایک دوست بات کر رہے تھے کہ کہیں کوئی ایک ایسا کپڑے کا ایک ایسا ٹکڑا آپ کو مل جاتا ہے جو غبار آلود ہے، میلا کچالا ہے، مگر آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کسی قرآن کا غلاف ہے۔ تو آپ اسے اٹھاتے ہیں، اسے جھاڑتے ہیں اور اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ صاف ستھرا بہت اچھا نیا کپڑا اگر آپ کو کہیں ملتا ہے، کبھی آپ اس طرح نہیں سوچتے۔ وہ بھی ہے کپڑا اور وہ بھی کپڑا ہے، بلکہ وہ میلا تھا، کہیں پڑا ہوا تھا، مگر آپ کو جب یہ گمان ہوا تو یقین نہیں، گمان ہوا کہ یہ جو کپڑا ہے یہ قرآن کا غلاف تھا کبھی، تو آپ اسے اٹھاتے ہیں اور اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تو قرآن کہ جس کی وجہ سے اس کپڑے کی اتنی اہمیت ہوئی، تو ذرا دیکھیے کہ یہ قرآن کس ہستی کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ قرآن وہ زندہ کلام ہے جو اس ہستی کی طرف سے ہمارے لیے آیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور پھر کس ذریعے سے آیا ہے کہ فرشتوں میں سے عظیم الشان فرشتے کے ذریعے سے آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور کہاں پر اترا، کہاں نازل ہوا کہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا۔ اب آپ ذرا غور کیجیے کہ قرآن کی جو اہمیت ہے کہ کس ہستی سے آ رہا ہے، کس ہستی کے ذریعے آ رہا ہے، کس ہستی کے قلب مبارک پر اتر رہا ہے، کس کے لیے آ رہا ہے، کس کے لیے نازل ہوا۔ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے نازل ہوا، وہ آپ کے لیے اور میری ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ کاش کہ ہم اس کی اس اہمیت کو سمجھتے، کاش کہ ہم اس ہدایت نامے پر عمل کرتے۔ ایک ڈاکٹر سے آپ بیماری کی حالت میں ایک نسخہ دیتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ اس نسخے کو آپ چومیں، آپ آنکھوں سے لگائیں اور اس کے بعد اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے اور سو جائیں اور صبح آپ ٹھیک ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ
اس نسخے میں جو کچھ درج ہے، جو دوائیں درج ہے، جو احتیاط آپ کو بتائی گئی ہے، وہ آپ جب تک اس پر عمل نہیں کرتے اس وقت آپ ٹھیک نہیں ہوتے. اور ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے، چاہے وہ کوئی بہت عالم فاضل، چاہے وہ بالکل ان پڑھ. ایک ان پڑھ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کو سر آپ آنکھوں سے نہیں لگانا، اس پر عمل کرنا ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ قرآن دراصل عمل کے لیے نازل ہوا ہے، عمل کے لیے نازل ہوا ہے. ہم برسوں سے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، برسوں سے قرآن سنتے آ رہے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان میں، اپنے دامن میں، اپنے سینے جھانک کے دیکھا کہ اس قرآن کے کیا اثرات اب تک ہم پر مرتب ہوئے؟ ہماری زندگی میں کتنا انقلاب آیا، ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی. ہم برسوں سے یہ کلام سن رہے ہیں، برسوں سے یہ ہدایت نامہ یہ جاری ہے، مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہے، عملی طور پر اس پر کیا عمل کیا ہے؟ ابھی میرے ایک دوست یہی بات مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کہیں ایسا ہو کہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوئی ترکیب ہونی چاہیے. اور یہ بات دل کو لگتی ہے. میں نے اگر اوپر جانا ہے تو ایک قدم اگر ایک سیڑھی پر رکھتا ہوں تو اوپر جانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگلا قدم مجھے اگلی سیڑھی پر رکھنا ہوگا، اس سے اگلا قدم مجھے اس سے اگلی سیڑھی پر رکھنا ہوگا، تب جا کر میں اوپر جاؤں گا. اور اگر میں نے ایک قدم اس ایک سیڑھی پر رکھا ہے، اگلا قدم بھی اسی سیڑھی پر، اس سے اگلا قدم بھی اسی سیڑھی پر، تو میں وہیں کھڑا ہوں. میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں اس پر نہایت دستمندی سے غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے ہم کیا انقلاب برپا کیا ہے، یا یوں کہیے کہ ہم نے قرآن سے کیا سیکھا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کی عزت کیسے کرنی چاہیے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے میں کیسا رہنا چاہیے. اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ حقیر سے حقیر مثال بھی، مچھر یا اس سے بھی حقیر مثال بھی سمجھانے کے لیے آپ کو. قرآن اتنی مکمل رہنمائی ہے، قرآن اتنی بہترین رہنمائی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، صحیح اور سیدھا راستہ اور سچی کتاب ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، میرا یہ گمان ہے کہ ہم غفلت سے نہیں نکلے، ہم غفلت سے نہیں نکلے. اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ نماز کے لیے، آؤ اپنی فلاح کے لیے. میں موبائل میں مصروف ہوں، میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، میں کسی دوست سے محو گفتگو ہوں، میں آرام کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں کچھ بھی کر رہا ہوں، میں دست سے مست نہیں ہوتا. کیا یہ خوفناک بات نہیں ہے؟ اور 5 وقت یہ ندا آتی ہے، 5 وقت. اور میں وہی کا وہی. ہم مسلمان ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ واقعی ہم مسلمان ہیں؟ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار. آپ کا کوئی ایک ملازم ہو اور آپ اسے دن میں 5 دفعہ بلائیں اور وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ بھی مجھے بتائیے کہ کتنے دن آپ اس کو برداشت کریں گے؟
اور وہ اتنا مہربان ہے، وہ بلاتا رہتا ہے، ہم اس پر اس کی ندا پر، اس کے بلاوے پر، اس کے حکم پر کام نہیں کرتے۔ اس کے باوجود بھی اس نے کبھی ہمیں رات کو بھوکا نہیں سلایا، اس نے کبھی ہمارے کپڑے اتار نہیں دیے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، اس نے کبھی ہمیں بے عزت نہیں کی، وہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہمارا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے، ہم پر ہر لحاظ سے مہربان ہے۔ کیا ہم اس کی مہربانی، اس کی ان رحمتوں، وہ جو برکتیں اس نے عطا کی ہیں، وہ جو انعامات ہمیں دیے، وہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ ایک چھوٹا سا قلم کوئی دوست اگر مجھے دیتا ہے تو میں 3 بار اس کو ایسی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جس سے شکریہ کے جذبات میں منہ سے بھی کہتا ہوں۔ اور کچھ دن جب میں اس قلم کو دیکھتا ہوں تو اس دوست کا خیال آتا ہے مجھے کہ یہ مجھے اس دوست نے جس نے مجھے آنکھیں دی کہ میں جنسی دنیا کو دیکھتا ہوں، وہ عقل و شعور دیا کہ جس کی بنیاد پر میں اس دنیا میں قدم آگے بڑھا رہا، اسی کی بنیاد پر میں نے بہت ساری عزت کمائی، بہت ساری دولت کمائی، اور بس اور یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے عقل سے، میں اپنی چالاکیوں سے، میں اپنے علم کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ساری اسی کی عطا ہے، اور اسی کی عطا کی وجہ سے ہی یہ میں جو ہوں تو اسی کی وجہ سے ہوں، ورنہ ایک نالی میں پڑا ہوا کیڑا بھی ہو سکتا ہے، میں اسی کی وجہ سے۔ کاش میں یہ سوچوں کہ میں اگر اس دنیا میں ہوں اور اشرف المخلوقات میں سے ہوں تو یہ اس کا احسان ہے۔ کبھی سوچا نہیں سوچا کیا ہے غفلت۔ کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کو مانتے نہیں، کبھی نہیں کہتے، مگر اس کی مانتے نہیں ہیں، اس کو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا را اس غفلت سے نکلنے کا کچھ سوچ، ہم سب اس غفلت سے نکلیں، اس قرآن، اس ہدایت نامے کو سمجھیں۔ تقریباً سبھی جانتے ہیں ہم کہ قرآن کے ہم پر 5 حقوق ہیں، اس کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ ہمارے پاس ہر کام کے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے ہے، آرام کے لیے ہے، گپ شپ کے لیے ہے، ٹی وی کے لیے ہے، موبائل کے لیے ہے۔ غرض ہر اچھے اور برے کام کے لیے میرے پاس وقت ہے، اور اگر میرے پاس وقت نہیں ہے تو اس خدا کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے جو سب سے بڑا وجہ ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرے قدم کس طرف ہیں، میرا رخ کس طرف ہے۔ میں اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں جو ملتان کی طرف جا رہی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بفضلہ تعالی کراچی گھنٹے سے پہنچ جاؤں گا، تو ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ اور اس وقت ہماری عملی صورت یہی ہے کہ ہم کسی اور طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس طرف پہنچ جائیں۔ ہم نے چنا بو دیا، کہتے ہیں کہ گندم انشاءاللہ بڑی اچھی ہوگی۔ ہمارے عمل کچھ اور ہیں
اور صرف اس آیت پر یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے دوستو اور عزیزو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ اسی کا اپنا فرمان ہے۔ مگر ہم یہ کیوں بولتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اٹھتے ہیں اور حضرت اماں عائشہ انتظار کرتی رہتی ہیں، انتظار کرتے کرتے بالآخر وہ اٹھتی ہیں اور آپ کو جا کے کہیں پاتی ہیں، آپ سجدے میں ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ رحمت فرما۔ حضرت بی بی عائشہ پوچھتی ہیں، یہ پورا مکالمہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں، اور وہ آخری بات کیا ہے؟ وہ آخری بات یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ کی مغفرت بھی اللہ کی رحمت سے ہوگی؟ آپ نبی ہیں، اس کائنات کے سب سے عظیم ہستی ہیں، آپ اتنے نیک انسان ہیں، اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت بھی آپ کے اعمال سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ جب ایک عظیم کائنات کی عظیم ترین ہستی اتنی محنت کے ساتھ پھر بھی اللہ کی رحمت کی طلبگار ہے، ہم اور کیا ہیں؟ ہم نے صرف اس بات پر تکیہ کر لیا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نیک لوگوں کو، ایسی عظیم ہستیوں کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں تھی، سجدوں میں اپنا ماتھا اور اپنی ناک رگڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی گڑ گڑا کر التجائیں اور دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اپنے ساتھیوں کو اتنی محنت کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی، مگر اس کے لیے جستجو ضروری ہے۔ آپ کا کوئی بچہ جس کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، کبھی آپ نے اللہ کی رحمت کی بنیاد پر اور اس امید پر اس کو پڑھائی سے نہیں روکا کہ بچے کھیلتے رہو، مزے کرو اور انشاءاللہ بہت اچھے ڈاکٹر بن جاؤ۔ رات رات بھر جاگتے ہیں، کبھی ماں اور کبھی باپ، اور اس کو چائے پلا پلا کے جگاتے رہتے ہیں، بیٹا پڑھو، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو گے تو ڈاکٹر بنو گے۔ یہ اتنی سی بات ہمیں سمجھ ہے، اور وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ساتھ کی زندگی ہے۔ اگر وہ دن 10,000 سال کا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ 100 سال کی زندگی بھی ہے، تو یہ ایک ساعت کی زندگی ہے، یہ ایک سیکنڈ کی زندگی ہے، یہ ایک لمحے کی زندگی ہے۔ اس لمحے کی زندگی میں ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، جس کی سزا اور جزا نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ عقل اور یہ شعور اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انہیں دل دیا ہے، وہ اس سے سوچتے نہیں ہیں، اسے آنکھیں دی ہیں، وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں، اسے کان دیے ہیں، وہ اسے سنتے نہیں ہیں۔ وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غافل اللہ نے فرمایا۔ اور کیا ذرا دیکھیے، کیا اس وقت ہماری وہی صورتحال نہیں ہے؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ تمام سے وہ التجا کر سکوں، اس انداز میں درخواست کر سکوں کہ خدارا اس غفلت سے نکلیں، اس غفلت سے نکلیں۔ یہ غفلت بہت خطرناک ہے، اس غفلت نے ہمیں بہت غلط راستے پر ڈالا ہوا ہے۔
جب تک ہم اس غفلت سے نہیں نکلیں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور انبیاء کرام نے اب نہیں آنا، اس دین کو پھیلانے، اس کی اشاعت کا ذمہ بھی ہمارے، اب ہمارا کام ہے۔ ہمارا خود کا اپنا یہ حال ہے تو اس دین کی اشاعت کیسے کریں گے؟ اس دین کو کیسے پھیلائیں گے؟ اس کام کو کیسے پھیلائیں گے جب میرے شب و روز میں اس قرآن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ اس قرآن سے میں نے اپنے شب و روز میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ میری زبان اب بھی سچ نہیں بولتی، میری زبان اب بھی اسے بھی گالی دیتی ہے۔ میرے سارے اعمال، میرا کاروبار، میرے معاملات، میرے معمولات، میرے تعلقات، غرض سب کچھ شیطان کے تابع ہے۔ اور پھر بھی مجھے یہ امید ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی یہ تعبیر اور یہ تشریح جو دیتے ہیں شاید وہ درست نہیں ہے۔ پہلے ہم محنت کریں اور اس کے بعد اس کی رحمت کی امید رکھیں۔ میرے دوستو، اس درخواست کے ساتھ کہ ہم نے اس پورا مہینہ قرآن سنا، اس کا ترجمہ بھی سنا، اب ہمیں یہ جو باقی وقت ہے اس پر ہمیں اپنے آپ پر باقاعدگی سے اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور پھر باقاعدہ اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی گھاٹ میں لگ کے رہنا ہے، اپنی گھاٹ میں لگنا ہے۔ عبد السبحان تمہارے اندر یہ غلطی ہے، روزانہ رات کو سوتے وقت اگر ہر عبد السبحان یہ سوچے کہ یہ جو آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ جو بد زبانی ہوئی ہے یہ کل نہیں ہوگی، یہ جو بد نظری ہوئی ہے یہ کل نہیں ہوگی، یہ جو بد دیانتی ہوئی ہے یہ کل نہیں ہوگی، اور جب کل آئے تو میں یہ سوچوں عبد السبحان تم نے وہ جو وعدہ کیا تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں؟ تب سکون کی نیند سونا چاہیے جب عبد السبحان کا ہر عمل، ہر قول اس اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے نہیں کر دیتے اس وقت تک ہم اس کے صحیح معنوں میں بندے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے خالص بندے بن کر رہیں، ہم عباد الرحمن بن کر رہیں، کہ ہم چلیں تو ہماری چال سے شرافت چل کے، ہم بولیں تو ہم نرم الفاظ میں بولیں۔ اسی کا فرمان ہے کہ جب کلام کرو تو اچھے انداز میں کلام کرو، معاملہ کرو تو صاف اور سیدھا کرو، گواہی دو تو سچی گواہی دو، چاہے اس میں تمہارے اپنے ہی ذمے کیوں نہ آتے ہوں۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میں اس بات کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا، اللہ ہمیں توفیق عطا، اللہ ہم ہر وقت شیطان کے غلبے میں، شیطان کی یلغار ہے چاروں طرف سے، اللہ ہمیں توفیق عطا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے خالص بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے خاص بندوں کی حیثیت سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔